نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لیسن 2 یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک، اچھا، شروع کرنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ قرآن میں حضرت ادریس کا ذکر بھی پڑھ لیجئے گا، جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے جن کو بھیجا دنیا میں۔ ان کا ذکر قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں ملتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ میں چاہوں گی میں کچھ بتا دیتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا، تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ یہ قصہ آپ لوگ کے سامنے مزید جو ہے کلیئر ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور ایک مکمل سورت جو ہے وہ آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، اب ہم جو ہے کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ قصہ جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ میں ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے سورہ مومنون آیت نمبر 23 سے 30 تک کا، ٹھیک ہے۔ چلو، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آدمی کو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا، پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ اور پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لیسنز جو ہیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا اتنے لیسنز ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس چھوٹے سے وقت میں کس طرح سے جو ہے ان کو رکھ سکوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں جو ہے یہ برکت دے اور میکسیمم اس سے جو ہے لیسنز کو لے سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی جو داعی الی اللہ ہے، یعنی جو قرآن کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ لیسنز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا، یعنی اس سے پہلے یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک۔ اچھا، شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، یعنی اللہ کو شرک اتنا برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں شرک برا لگتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، مثال سے سمجھتے ہیں کہ سمجھے کہ میں نے آپ کا کھانا پکایا اور آپ کہیں کہ نہیں، آپ نے میرا کھانا نہیں بنایا بلکہ یہ تو مجھے کسی اور نے جو ہے کھانا کھلایا، تو مجھے کتنا غصہ آئے گا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور ہم کہیں کہ نہیں، یہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ کسی اور نے دیا، تو اللہ کو کیسا لگے گا؟ ہم اس کے بجائے کسی اور سے مانگیں تو اللہ کو کیسا لگے گا؟ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک۔ اچھا، الحمدللہ یہ چیز ہم نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ آج بھی جو ہے وہ مزاروں میں جا کے لوگ جو ہے وہ ان سے مانگتے ہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ شرک کا ہی جو ہے وہ ایک قسم ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اپنے یعنی ناک سے اپنی مکھی بھی نہ ہٹا سکتا ہو، فوت شدہ انسان کے اپنے ناک سے مکھی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیسے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر
آج کیا ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو جو ہے وہ مقام دے دیتے ہیں جو اس کا مقام نہیں، جو اللہ کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سوسائٹی سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں یقین آ رہا ہوتا ہے قرآن میں صحیح بات لکھی ہے، دل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ عمل کریں، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو ہم اس جو عمل ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں سے ڈر کے. تو ہمیں کس سے ڈرنے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی قادر ہے. یہ سوسائٹی، یہ لوگ کسی چیز پر قادر نہیں، یہ تو خود محتاج ہیں. اور شرک کا توڑ کیا ہے؟ سب سے بڑا توڑ اگر ہمیں دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو وہ کیا، ہم سورہ اخلاص کو پڑھ لیں کہ ٹھیک ہے کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا رب کون ہے، اس کی اچھی طرح جو وضاحت ہے وہ سورہ اخلاص میں ہو جاتی ہے. اچھا، ان کی جو قوم تھی، انہوں نے فوراً جو ہے وہ شرک شروع نہیں کیا تھا. کیسے شروع ہوا تھا؟ یہ بدعت سے شروع ہوا تھا. بدعت کیا ہوتی ہے؟ انوویشن، یعنی کوئی کام، ایسا کام جو آپ عبادت سمجھ کے کریں وہ بدعت ہے. یعنی جس کا قرآن اور سنت میں جو ہے آپ کو ذکر نہیں ملتا اور آپ نے کر لیں، نیکی سمجھ کے کر لیں، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. جو عبادت ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ بھئی اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت میں اس کو ہمیں ملتا ہی ہے. اگر اس میں نہیں ملتا تو اس پر عمل نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گی کہ ہم اس کو روک بھی نہیں سکیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ بات جو ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ پہلے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ان کے جب کچھ نیک لوگ جو ہے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اچھی عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی تصویریں بنا کے رکھ لیں. پھر تصویروں سے مجسمے بنے، پھر مجسموں کی کیا ہوا، ان کی عبادت شروع ہو گئی. ان کے بعد آنے والے لوگ سمجھے ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، اس کا مطلب کہ یہ ان کی عبادت کرنی ہے. تو اس طرح سے شرک جو ہے وہ ایجاد ہوا. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ بدعت جو ہے اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، یہ پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے نبی تو آئے تھے بٹ رسول نہیں. رسول کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی زیادہ بڑی ہوتی ہے، یعنی ان کو ایک مشن دے کے بھیجا جاتا ہے. تو انہوں نے دن رات جو ہے وہ اپنا مشن، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال جو ہے وہ عمر دی، ٹھیک ہے. اور ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں 80 لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لائے. یعنی آپ ایک ایوریج نکالیں تو تقریباً 1 سینچری میں ایک انسان ایمان لایا. تو سوچیں نا کہ ان کی ہمیں کتنا سبق ملتا ہے، کتنا پیشنس تھا ان کے اندر کہ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو کیسے کوئی عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چیز دیکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش دیکھی، ان کا رزلٹ نہیں، ٹھیک ہے نا. کہ کیا رزلٹ آیا، نہیں، یہ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اہمیت دی. تو ہمیں بھی جو ہے وہ عمل کیے جانا ہے، دنیا میں اس کا کچھ بھی رزلٹ آئے یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ ہماری کوشش کو دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے اپنی قوم کو لاجکس کے ساتھ بات بتائی، چاند اور سورج کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ چاند ہے، یہ جگمگاتا ہے، اور سورج ہے، یہ روشن ہے، چراغ ہے، ٹھیک ہے. تو وتھ لاجک بات کریں، ٹھیک ہے. دنیا کی ابھی آج ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ٹیکٹکس ہیں جس سے جو ہے دین زیادہ پھیل سکتا ہے، تو ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان کا فیتھ کتنا زیادہ تھا اللہ پر، ٹھیک ہے نا. یعنی پورے جو جتنی قوم ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، ہنس رہی ہے ان کے اوپر، ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ خشکی کے اندر کشتی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے حکم دیا تو یہ فالو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا بھی فیتھ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اللہ پر یقین اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ چاہے پوری دنیا کھڑے ہو کے بولے کہ یہ غلط ہے، اور ہمیں قرآن و سنت جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، تو ہمیں اس کو وہ فالو کرنا چاہیے، ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیت جو ہے وہ ہمیشہ مومنوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہم ایک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 75 اور 76. اس کا ترجمہ ہے، اور ہم کو انہوں نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کے رشتہ دار، ٹھیک ہے، آپ کسی چاہے نبی کے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیچھے ڈوبنے والوں میں شامل کیا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ایمان لانے والا نہ تھا، وہ کافروں کے ساتھ مل گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈبو دیا کافروں کے ساتھ.
تو کوئی ایمان یعنی کہنا چاہیے کہ نبی کی جو قرابت ہے یعنی رشتہ داری ہے وہ بھی کام نہ آئی. تو ہم سب کو اپنے لیے انڈیویجول خود محنت کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں اور وہ فلاں تو اتنی جو ہے عبادت کرتا ہے تو میں بھی بخش دیا جاؤں گا. نہیں, مجھے اپنی عبادت خود کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے. اور ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے اس سلسلے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر کہا, اے مروہ بن کعب کی اولاد, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو. اے عبد الشمس کے بیٹوں, اپنے نفسوں کو جہنم سے آزاد کرا لو. اے بنی عبد المناف, خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو. اے بنی ہاشم, اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے عبد المطلب کی اولاد, خود کو آگ سے آزاد کر لو. اے فاطمہ بنت محمد, اپنی جان کو آگ سے بچا لو. میں اللہ سے تمہیں کچھ نفع نہ دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں رشتہ داری نبھاتا رہوں. اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. ٹھیک, تو یعنی یہ کہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اور ہم ایک چیز اور بھی اس میں لیسن ہے کہ حضرت نوح کے جب بیٹے کو غرق کیا گیا, ہم یہ آیت ہی ابھی جو پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ پھر اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا نہیں, وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا, یعنی وہ تمہارے جو اس پہ ایمان لانے والا نہیں تھا, تمہاری باتوں پر عمل کرنے والا نہیں تھا. پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا, ہم جیسے ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنے سال, یعنی انہوں نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی. ٹھیک, اور اللہ نے کہا کہ نہیں بس نہیں, تو یہ رک گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اطاعت ہے اللہ کی. تبھی اللہ نے ان کا ذکر جو ہے قرآن میں کیا اور ان کو جو ہے چوز کیا. یعنی اتنی زبردست پرسنالٹی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کی سٹوری سے لیسنس لینے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں یہاں پر اتنا ہی رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.